پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ایک اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ معاشرے میں ایک کارآمد رکن بن سکیں اور نہ صرف آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں بلکہ جو لوگ آپ سے جڑے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی آسانیاں مہیا کر سکیں۔ جو سب سے انسان کے اندر جو ضروری خوبی ہے وہ انسان کے اندر برداشت کی ہے۔ انسان کے اندر بہت زیادہ برداشت ہونی چاہیے، اور برداشت آتی ہے انسان کو سیلف اویئرنیس کے حوالے سے۔ سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا فیل کرتا ہوں، دوسرے کیا فیل کرتے ہیں، میں نے کس طرح لوگوں کا دل دکھائے بغیر، لوگوں کو ٹارچر کیے بغیر، لوگوں کو ذہنی اذیت دیے بغیر کام کرنا ہے۔ انسان لاشعوری طور پہ اس کے اندر محبت، نفرت، دونوں جو جذبے ہیں اچھائی اور برائی کے بادرجہ عتم موجود ہیں۔ ان جذبوں کو سمجھنا، ان کو ریگولیٹ کرنا، ریگولیٹ کر کے ان جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا اور دماغ سے کام لیتے ہوئے اپنی جو اعمال ہیں ان کو، اپنے کاموں کو سر انجام دینا ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پرسنالٹیز بیلنسڈ بنتی کیوں نہیں ہیں، اگر ہم ان وجوہات پہ، ان عوامل پہ، ان فیکٹرز پہ بات کریں کہ جن کی وجہ سے ہماری شخصیت کاملیت کی طرف سے، متوازن ہونے کی طرف نہیں جاتی، تو جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگ جائے گا تو ہم وہ چیزیں دور کر کے خود کو ایک متوازن شخصیت اور ایک فعال کارکن بنا سکتے ہیں۔ سب سے جو انسانی جبلتیں ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ غصہ، حسد، کینہ، بغض، برائیاں کرنا، افواہیں پھیلانا، یہ جو جذبات ہیں یہ کرنے میں آسان ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اور یہی برائی آگے جا کر آپ کی شخصیت کو، آپ کے اندر شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ آپ صبر و استقامت کھو دیتے ہیں اور اپنی جو صبر کا دامن ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں اس کے بیک اینڈ پہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچھا نہ لگتا ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی اچھائی اچھی نہ لگتی ہو سکتا ہے میں بھی بہت سارے لوگوں کو اچھا نہ لگتا ہوں اور کچھ لوگ مجھے بھی اچھے نہ لگتے ہوں۔ تو اس کا، ان معاملات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان باتوں کو لے کر اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ اگر ہم یہ کوئی بھی جذبہ ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، جسمانی ہے یا سماجی ہے، اگر وہ ڈسٹرپٹ آپ کرتے ہیں کسی بھی انسان کا تو آپ ٹیررسٹ ہیں۔ آپ رپشن کرتے ہیں کسی کے جذبات میں، کسی کے خیالات میں، کسی کی مالی اور سماجی لائف میں، تو آپ وہ ہیں۔ جب آپ کسی جذبے کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے بغیر دماغ کو ریگولیٹ کیے ہوئے، تو آپ میدان جنگ بنا دیتے ہیں خود کو اور دوسروں کو۔ تو سب سے جو بری عادت ہے جو لیب سے ہیومن پرسنالٹی کا، وہ جذبات پر کنٹرول نہ رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جذبات ہونے ہی نہیں چاہیے، جذبات ہیں، ان کو ایکسپریس کرو کہ میں محبت فیل کرتا ہوں، میں ال فیل کرتا ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہنا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے لہٰذا میں یہ ختم کر دوں گا، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی میں اس کو ڈسٹرائے کر دوں گا،
یہ وہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جذبے کے اثر انداز میں اپنے اوپر حاوی کر کے ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ آپ دوسرے انسانوں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے سیلف اویئرنس اور خود پہ قابو رکھنا وہ پہلی نیکی ہے، وہ پہلی بنیاد ہے، وہ پہلی کڑی ہے جو آپ کو بہت سارے دکھوں، مصائب اور اذیتوں سے بچا سکتی ہے۔ سیلف اویئرنس اور خود پہ قابو پانا کتنا ضروری ہے؟ کیوں؟ انسان کو ایک محدود اختیار دیا گیا ہے اور انسان اس محدود اختیار کو لامحدود اختیارات میں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی جبلت ہے۔ اس لیے جب اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کی ڈیزائرڈ کی جو چیزیں ہیں، ڈیزائرڈ وہ نہیں ہوتی، تو وہ اپنا اختیار بڑھانا چاہتا ہے، اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکے جن کے بارے میں اس کے دل میں خیال گزرتا ہے یا اس کا دماغ محسوس کرتا ہے، اس کا دل محسوس کرتا ہے۔ اب جب ہم ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں، انسانی جبلتوں کی اور سیلف اویئرنس کی، اگر تو یہ بیلنس ڈسٹرپٹ ہوا تو آپ خود پہ کنٹرول کھوئیں گے، تو نہ صرف آپ اپنا نقصان کریں گے بلکہ آپ اپنے جو ساتھی ہیں اور وہ لوگ جو آپ سے اٹیچ ہیں، آپ ان کو بھی ضلالت سے دوچار کریں گے۔ اب جب ہم نے بات کی پیشنس کی، بردباری کی، خود پہ کنٹرول کی، اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کہیں پہ جواب دینا ضروری ہے۔ ہاں، کچھ معاملات میں جواب دینا ضروری ہے، لیکن آپ 90% ان معاملات سے ڈسٹنس کریٹ کر کے، ان معاملات کو ڈائیورٹ کر کے خود کا پیس، خود کا امن بحال کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا ضروری ہے، ہر بات کو، ہر کام کو جواب دینا ضروری ہے، کہیں بھی کسی بھی جواب میں نے دینا ہے، تو وہ جو جواب ہے وہ رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل میں کیے جانے والے فیصلے، باتیں، عمل صحیح نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایگو میں دیے جاتے ہیں۔ جب آپ سوچ کر سمجھ کر جواب دیتے ہیں، رپلائی دیتے ہیں، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بات ہے سیکھنے والی کہ جو اگلا بندہ ہے اس کا مینٹل کیلیبر کتنا ہے، وہ کون سی زبان سمجھتا ہے، وہ محبت کی زبان سمجھتا ہے، لا کی بات سمجھتا ہے، اس نے کیا سیکھا ہے اور وہ کس پہ بلیف رکھتا ہے، یہ بھی زیادہ میٹر کرتا ہے۔ لیکن اب جب آپ نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، آپ کی غلطی نہیں ہوتی، آپ بڑے آرام سے مطمئن ہو کے جا رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، اور دوسرا بندہ غلطی کرتا ہے اور آپ کو ہٹ کر دیتا ہے اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو ٹھیک جا رہا تھا۔ کبھی کبھی جو آپ کی لائف ہوتی ہے وہ اس طرح دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ڈسٹرپٹ ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ کے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ نہیں ہم بچ نہیں سکتے، جواب دینا ضروری ہے، تو کیا یہاں پہ ڈسٹنس مینٹین کرنا زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ رش والی جگہ سے اوائڈ کر لیتے؟ اگر ہم صرف ٹریفک کی بات کر لیں کہ آپ بازار جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیتے کہ یہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، آپ وہاں سے اوائڈ کر لیتے کہ یہاں پہ ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہیں، کچھ موٹر سائیکل کی طرح ہیں، کچھ ہیوی بائکس کی طرح ہیں، کچھ انسان ٹرکوں کی طرح ہیں جن کی بریک نہیں ہوتی اور سنتے بھی نہیں ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو ان سے جو بچنے کا بہترین حل یہی ہے کہ اوائڈ، ڈسٹنس، بائی پاس۔ آپ کا مقصد تو منزل پہ ہے کہ بازار جانا ہے، کچھ سامان لینا ہے، بائی پاس کریں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں کروں گا تو وہ سیدھے ہی ٹکر ہوگی اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ ساری بات پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے کہ پہلی بات ہے سیلف اویئرنس اور پیشنس پیدا کرنا، اپنے اندر برداشت پیدا کرنا اور رد عمل نہ دینا، سوچ سمجھ کر جواب دینا،
یہ چیزیں ان دا لانگ رن آپ کو کامیاب کریں گی۔ وہ ان دا لانگ رن کیسے آپ کو کامیاب کریں گی، ہم ان چاروں چیزوں کا کریں گے، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ان چاروں چیزوں کی۔